سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بات ہمیں معلوم ہے کہ ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، جن کاموں کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم فرمایا ہم وہ کرتے رہیں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچنے کا حکم فرمایا ہم سے بچتے رہیں۔ البتہ اپنی اولاد کو ہم کیسے آگ سے بچائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن احکامات کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کا حکم فرمایا آپ اپنی اولاد کو بھی حکم فرمائیں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچنے کا حکم فرمایا اپنی اولاد کو بھی ان چیزوں سے بچائیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، یعنی ایک آدمی اپنے گھر والوں کے لیے ایسے ہے جیسے چرواہا ہوتا ہے، چرواہا جیسے اپنی بکریوں کی حفاظت کرتا ہے، اگر بکریوں میں سے کوئی بکری ضائع ہو جائے تو مالک اس سے پوچھ سکتا ہے کہ جناب آپ نے ان کی صحیح نگرانی کیوں نہیں کی۔ تو اسی طرح ایک آدمی پورے اپنے گھر والوں کا نگران ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے پوچھیں گے کہ آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیوں نہیں کی، ان کی دین کی فکر کیوں نہیں کی؟ تو ہم جواب دیں، آپ جتنی میری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، ایک عورت کئی حیثیتوں سے اس کے رشتے ہوتے ہیں، وہ ایک وقت میں بیوی ہوتی ہے، وہ ماں بھی ہے، وہ بہن بھی ہے، وہ خالہ اور پھوپھی بھی ہے۔ اب یہ جتنے رشتے ہیں، ان رشتوں کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جتنے ہمارے رشتے ہیں، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رشتے نصیب فرمائے کہ جن لوگوں کے یہ رشتے نہیں ہیں آپ دیکھیں وہ بیچارے کیسے ان کی زندگی گزرتی ہے، ہم ان کی قدر کریں۔ اب یہ جتنے ہمارے رشتے دار ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھے سوچیں تو یہ ہمارے رشتے دار ہیں، ہمارے قریبی ہیں، ہمارے عزیز ہیں۔ اب ان کا کوئی اگر دنیا میں نقصان ہو جائے تو ہم جا کر ان سے جا کر ایک قسم کا ہم ان کے غم میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ دنیا کا نقصان چھوٹا نقصان ہے، چونکہ دنیا کے نقصانات پھر بھی پورے ہو جاتے ہیں، لیکن آخرت کا نقصان ایسا نقصان ہے کہ وہ کبھی پورا ہونے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم سب اپنے رشتہ داروں کی، اپنے اولاد کی، بچوں کی آخرت کی فکر کریں، کیونکہ وہ آخرت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ اب یہ جتنے بھی احکامات ہیں یہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ دنیا کا بادشاہ ہو، وزیر ہو، اب دیکھیں اس سے ملنے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آج ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نے اس وقت کے وزیر اعظم سے، صدر سے، بادشاہ سے ملاقات کرنی ہے، ہم اٹھے گھر سے چلے گئے اور اس سے ملاقات ہو گئی، ایسا ناممکن ہے۔ ہمیں اس سے ملنے کے لیے 5 منٹ کی ملاقات کے لیے ہمیں ہفتوں، مہینوں، بسا اوقات سالوں انتظار کرنا پڑے گا، اور جب ہم ان سے ملاقات کر لیں گے، ملاقات کرنے کے بعد آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جناب، 100 تصویریں ہم کھنچوائیں گے تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ ہمارا بھی تعلق ان کے ساتھ ہے۔ لیکن میری ماؤں بہنوں دیکھو، یہ دنیا کے بادشاہ ایک عارضی بادشاہت ہے، آج کا بادشاہ کل کا فقیر ہے، آج کی عزت کل کی ذلت ہے۔ ایک ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنا پیارا کلام عطا فرمایا قرآن کریم، اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس کا براہ راست اللہ کی ذات سے تعلق ہے۔ قرآن کریم جو شخص پڑھتا ہے وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، میں ان کا کچھ جواب دے رہا ہوں، تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ دیکھیں کتنی اس کی عظیم شان ہے۔ قرآن کریم کو دیکھنا بھی ثواب ہے، قرآن کریم کو پڑھنا بھی ثواب، قرآن کریم کو سننا بھی ثواب، قرآن کریم کو سنانا بھی ثواب ہے، گھر میں رکھنا بھی ثواب ہے۔ قرآن کریم کے جتنے بھی متعلقات ہیں، اب ہم دیکھیں کہ ہم اگر جتنا بھی قیمتی کپڑا لے کر آئیں، جتنا بھی ہمارا قیمتی سوٹ ہو، تو کبھی بھی ہم اس سوٹ کو اٹھا کر چومیں گے نہیں، اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں لگائیں گے، نیچے کبھی گرانا اگر گر جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایک وہ کپڑا ہے کہ جو قرآن کریم سے لپٹا ہوا ہے، قرآن کریم کے ساتھ اس کا ملاپ ہو گیا ہے، تو اب وہ کپڑا جب بھی ہم قرآن کریم اٹھائیں گے تو ہم اس کپڑے کو پہلے اپنی آنکھوں سے لگائیں گے، اس کپڑے کو ہم چومیں گے، پھر ہم جا کر اس قرآن کریم کو چومیں گے اور قرآن کریم کو پڑھیں گے۔ تو
تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی بات سے سمجھا رہے ہیں کہ یہ قرآن کتنا مقدس کلام ہے۔ اگر ہم بھی اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑ دیں گے، چمٹا لیں گے، قرآن کریم کو سینے سے لگا لیں گے، اس کے احکامات پر عمل کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں دنیا میں ایسے ہی عزت دیں گے۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا قریبی ہو، تعلق والا ہو، تو اس کو لوگ عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کا تعلق فلاں شخص کے ساتھ ہے، یہ بڑی عظیم ہستی ہے۔ تو یہ دنیا کے تعلق تو پھر بھی عارضی ہے، اللہ تعالیٰ کا تعلق اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں فرمائیں گے۔ تو اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے قرآن کریم کے ساتھ تعلق کا جوڑنا یہ ضروری ہے۔ اور قرآن کریم وہ باوفا کتاب ہے کہ جو انسان کو دنیا میں بھی عزت دلاتی ہے، مرنے کے بعد بھی یہ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے عزت ہوگی۔ قرآن کریم کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ دیکھیں قرآن کریم کے کچھ ہم پر حقوق ہیں، ان حقوق میں سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر ایمان لے آئیں۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات قرآن کریم میں نازل فرمائے، ہم بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کیے ان کو ہم سچ حق تسلیم کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قرآن کریم کا حق دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں، قرآن کریم پر عمل کریں، جتنے احکامات ہیں ہم ان پر عمل کریں۔ اور ایک حق یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھیں۔ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا کیسے ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ہمیں حکم ہے کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھیں ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا مطلب علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر عمدہ لہجے کے ساتھ، صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں، اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں، ان کے احکامات پر ہم عمل کریں۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہنوں میں عام طور پر یہ ہے کہ بھئی قرآن کریم پڑھنا تو یہ تو بس مدارس ہیں، مکاتب ہیں، چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی سکول کے وقت کے علاوہ جو ہمارے پاس وقت بچتا ہے اس وقت میں جائیں کہ بچے پڑھ جائیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم پڑھنے کا جس طرح کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی صبح پڑھے تب بھی ثواب، شام پڑھے تب بھی ثواب، دن کو پڑھے تب بھی ثواب، رات کو پڑھے تب بھی ثواب، مجمع میں پڑھے تب بھی ثواب، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے تب بھی ثواب۔ جس طرح قرآن کریم پڑھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اسی طرح قرآن کریم پڑھنے کے لیے عمر کا بھی کوئی لحاظ نہیں ہے۔ عمر حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کرام نے بڑی عمر میں قرآن کریم پڑھا۔ جیسے ہی قرآن کریم نازل ہوا، جو صحابی جس عمر میں تھا انہوں نے اسی عمر میں قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ تو ہم بھی ارادہ کریں، نیت کریں کہ ہم عمر کے جس حصہ میں ہیں، جوان ہیں، جوانی میں قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، بوڑھے ہو چکے ہیں، بوڑھے ہونے کی حالت میں قرآن کریم شروع کریں۔ یعنی قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہم انتظار نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ جناب یہ تو بچوں کا کام ہے پڑھنے کے لیے۔ نہیں، قرآن کریم کو پڑھنا، سیکھنا عمر کے ہر حصے میں ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ اس قرآن کریم کو ہم نے خوبصورت، عمدہ، بہترین کر کے تجوید کے ساتھ پڑھا۔ تجوید کیا ہے؟ تجوید یہ ہے کہ قرآن کریم کے ہر حرف کو ویسے پڑھنا جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنے کا حکم دیا۔ کیا مطلب کہ کس حرف کو کہاں سے ادا کرنا ہے، موٹا ہے، باریک ہے، نرم ہے، سخت ہے، کیسے پڑھنا ہے، یہ ہم سیکھیں۔ یہ ہم قرآن کریم کا ہم پر ایک قسم کا حق ہے کہ ہم سیکھ کر قرآن کریم پڑھیں عمر کے جس حصہ میں ہیں۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی عطا فرمائی کہ آپ کے محلے میں، آپ کے بالکل گھروں کے قریب اللہ تعالیٰ نے یہ بنات کا مدرسہ آپ کو عطا فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم وقت نکال کر 24 گھنٹوں میں سے وقت نکال کر ہم قرآن کریم سیکھیں، شریعت کے احکامات ہم سیکھیں۔ شریعت کے مطابق جتنا ہماری زندگی ہوگی دنیا میں اتنا سکون ہوگا۔ دنیا میں جتنے انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں، چاہے وہ مسلم ہیں یا غیر مسلم، اس بات پر سب متفق ہیں کہ میں نے ایک کامیاب زندگی گزارنی ہے۔ مجھے ایسی زندگی کی تلاش ہے جس میں راحت ہو، سکون ہو، عزت ہو۔ ہر شخص اس تلاش میں لگا ہوا ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے راحت اور سکون رکھا ہے وہ اس طرف نہیں جا رہے، ان کا رخ دوسری طرف موڑ دیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ جناب اگر آپ نے راحت سکون تلاش کرنا ہے تو دنیا کے اسباب کی طرف آپ چلے جائیں۔
حالانکہ ایسا نہیں. ٹھیک ہے ان کی نفی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں پیدا فرمائی ہیں وہ ہمارے لیے ہیں. برف ہے، ٹھنڈک کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا. اے سی ہے، بجلی ہے، یہ دنیا کا جتنا بھی راحت کے اسباب ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی راحت کے سامان ہیں یہ بدن کی راحت کے لیے ہیں، جسم کی راحت کے لیے ہیں. اور ایک ہے روح جو اس بدن کا خلاصہ ہے. پورا بدن صحیح سلامت، روح بیمار ہے تو انسان بیمار ہے. پورا بدن صحیح سلامت ہے لیکن روح اس کے اندر نہیں ہے تو ہم اس کو کبھی بھی انسان نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ میت ہے. دیکھیں اب یہی انسان ہے، اگر روح مردہ ہے، روح زندہ نہیں ہے تو پھر اسی طرح ہم سمجھے کہ ہم چلتی پھرتی ایک لاش ہیں، ہم زندہ انسان نہیں. زندہ انسان ہوا ہے جس کی روح زندہ ہے. اور روح زندہ کیسے ہوگی؟ جب روح کو غذا ملے گی. جسم کی خوراک کو ہم اگر ختم کر دیں، کھانا پینا چھوڑ دیں تو دن بدن ہم کمزور ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے. ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، ڈاکٹر صاحب ہمیں کہیں کہ جناب اپنی غذا پوری کریں. ایک ہے روح، اور روح کی غذا کیا ہے؟ پہلے ہم یہ سمجھیں کہ روح کیا ہے. روح اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے، یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، روح کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ حکم فرمائیں کہ روح ایک اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. تو اس روح کی غذا بھی اللہ تعالیٰ نے پھر آسمانوں سے اتاری، وہ کہ ہے قرآن کریم، دین اسلام. دنیا میں ایسے ممالک بھی ہیں جہاں راحت و آرام کے سارے اسباب وافر مقدار میں ہیں، لیکن وہ لوگ پھر بھی وہ خودکشی کرتے ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس اسلام کی دولت، قرآن کی دولت، ایمان کی دولت نہیں ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اتنی قیمتی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ایک شخص کافر ہے، اس کے پاس دنیا کا سارا مال و متاع ہے لیکن ایمان اس کے پاس نہیں ہے. مرنے کے بعد یہ کافر اگر ساری کی ساری اس دنیا کو سونا چاندی سے بھر کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرے اور یہ درخواست کرے کہ باری تعالیٰ مجھے ایک بالشت جگہ جنت میں چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. تو اس کے لیے یہ پورا کا پورا زمین آسمان کا خلا سونے سے بھر کر پیش کرنا ایک بالشت جگہ جنت میں ملنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں. یہ تو وقت تھا دنیا میں، اگر آپ کر لیتے تو آپ کو مل جاتے. اور ایک شخص وہ ہے اس کے مقابلے میں کہ جس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی خاص اعمال اس نے نہیں کیے، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو جنت عطا فرمائیں گے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت و نصیب فرما دی، لیکن ایمان کی دولت کے ملنے کے بعد اگر ہمارے اندر اعمال صالحہ نہیں ہیں، دنیا کے اسباب سارے ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس جا کر بیٹھیں جن کے پاس بڑے بڑے کاروبار ہیں، نوکر چاکر ہیں، سب کچھ ہے، لیکن جس کو کہتے ہیں کہ دلی سکون، اطمینان، کہ خوشگواری زندگی، خوشگوار زندگی، زندگی میں لطف ہو، راحت ہو، آرام ہو، مزے کی زندگی ہو، سوئیں تو نیند آ جائے، چلیں تو راحت سے چلیں، وہ اس وقت تک ہمیں نہیں مل سکتی جب تک ہمارے اندر اعمال صالحہ نہیں ہوں گے. قرآن کریم کا فیصلہ ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار دنیا بھر کے لوگوں، دلوں کا اطمینان اگر چاہتے ہو تو اللہ کے ذکر میں ہے. تو اس لیے ہم سب یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں میں سے یہ بنات کا مدرسہ ہے، ہم اس کی قدر کریں، اس کے لیے عافیت کی دعا مانگیں، ہر ممکن ان کا تعاون کریں. 24 گھنٹوں میں سے اپنا وقت نکال کر معلمہ کے پاس آئیں، باجیوں کے پاس آئیں اور ان کو کہیں کہ آپ خدا کے لیے ہمارا قرآن ٹھیک کر دیں. قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیں قرآن کریم کو خوبصورت انداز میں پڑھنا، عمدہ سے عمدہ پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا دنیا کا گھر بہترین گھر ہو، خوبصورت گھر ہو، ہمارا لباس خوبصورت ہونا چاہیے، ہمارے زیورات خوبصورت ہونے چاہیے، سر سے لے کر پاؤں تک ہمارا جوتا جو ہے وہ بھی اچھا سے اچھا، عمدہ سے عمدہ ہونا چاہیے، ہماری گاڑی ہو تو اچھی ہو. یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائیں، یہ بھی مانگنی چاہیے، ان کا انکار نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ فقر و فاقہ میں زندگی گزاریں، جھونپڑیوں میں نہیں. اگر آ جائیں حالات تو ہم زندگی گزاریں صبر شکر کے ساتھ،
لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگنی بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دنیاوی نعمتیں بھی عطا فرمائیں، لیکن یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں ان میں دو باتوں کا خیال رہے۔ ایک تو ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ان کا ساتھ صرف ہماری زندگی تک ہے، جیسے ہی ہماری موت آئے گی ہمارے قیمتی سے قیمتی جوڑے بھی ہم سے چھن جائیں گے، اعلیٰ سے اعلیٰ بنگلہ بھی ہم سے چھن جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ جوتے بھی ہمارے اتار لیے جائیں گے، جتنا ہمارے پاس سرمایہ ہوگا وہ سب کا سب پھر ہمارا نہیں ہوگا، ہمارے پیچھے رہنے والے لوگوں کا ہوگا۔ اور ایک سرمایہ جو ہمارے پاس ہے وہ قرآن کریم کی دولت ہے۔ قرآن کریم دیکھیں، عمدہ سے عمدہ پڑھنا، اچھا سے اچھا پڑھنا، جس طرح دنیا کی باقی چیزیں بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتی، ایسے ہی قرآن کریم ہمیں بغیر محنت کے حاصل نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم ہم پڑھنا سیکھیں، اچھا سے اچھا پڑھنا سیکھیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کو اچھا پڑھنا یہ فرض ہے۔ کیسے دیکھیں قرآن کریم اچھا ہی کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن کریم کو ترتیل سے مراد تجوید کے ساتھ۔ تجوید کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کے جس حرف کو منہ کے جس حصے سے ادا کرنا ہے اس کو مخرج کہتے ہیں، وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ اور قرآن کریم کے ہر حرف کی کچھ صفات ہیں۔ صفات کا مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو موٹا کرنا ہے، باریک کرنا ہے، اس کو نرم پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے ہم یہ سیکھیں، یہ فرض ہے ہمارے ذمہ۔ اب دیکھیں دنیا کے جو زبانیں ہیں، مثال کے طور پر انگلش ہے، انگلش کے جتنا اب دیکھیں ہم کہتے ہیں CUP کپ، بچوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے، بچے بتلاتے ہیں CUP کپ ہے، CAT کیٹ ہے۔ دیکھیں اگر ہم یوں کہیں کہ C کی جگہ ہم K لگا دیتے ہیں، KAT کیٹ، اب آواز تو وہی آ رہی ہے، لیکن پہلی کلاس کا بچہ یہ کہے گا کہ جناب آپ نے سپیلنگ غلط کیے، معنی غلط ہو جائے گا۔ جناب جب انسانوں کی زبان کا یہ حال ہے کہ سپیلنگ کے بدلنے سے معنی بدلتے ہیں، تو یہ اللہ کا کلام ہے، کیا یہاں ایک حرف کے بدلنے سے دوسرا حرف ہم پڑھیں تو کیا اس کا معنی نہیں بدلے گا؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کا 19ویں پارہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا۔ نازل بہ الروح الامین، اس قرآن کو لانے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی صفت امانت کو ذکر فرمایا، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے وہ فرشتے ہیں کہ ان کو جیسے قرآن کریم دیا گیا یہ اتنا امین ہے کہ انہوں نے اپنی طرف سے کوئی تغیر، کوئی رد و بدل نہیں کیا، امانت کو امانت دار سمجھتے ہوئے پوری امانت دیانت کے ساتھ اس قرآن کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ علی قلبی کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن ہم نے آپ کے دل پر، قاف موٹا ہے، علی قلبی کا، آپ کے دل پر ہم نے قرآن کریم کو اتارا ہے۔ علماء کرام اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے علی قلبی کا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کے دل پر قرآن کریم نازل فرمایا، اگر ہم اس کو علی قلبی کا پڑھیں باریک کاف کے ساتھ تو ترجمہ جاننے والے جانتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیسے ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا ترجمہ سمجھانے کے لیے میں کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا کہ آپ کے کتے پر، نعوذ باللہ، آپ کے کتے پر ہم نے قرآن نازل فرمایا۔ اب دیکھیں کتنا ترجمہ غلط ہو گیا۔ اگر ہم نماز میں اس طرح پڑھ لیں، پتہ نہیں ہماری نماز بھی ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی، پھر ہم پتہ نہیں مسلمان بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھنا، صحیح پڑھنا تجوید کے ساتھ، اس کی بھی ہم کوشش کر لیں۔ جتنا اس وقت میری ماں بہنیں یہاں اس بیان سننے کے لیے تشریف لئی ہیں، وہ خواہ معلمات ہوں، پڑھنے والی بچیاں ہوں یا محلے کی میری ماں بہنیں ہوں، ہم سب آج سے یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم نے قرآن کریم سیکھنا ہے، عمر کا کچھ حصہ بھی ہو جائے ہم نے قرآن کریم کو صحیح سیکھنا ہے، اس کے لیے ہم ارادہ کریں۔ باقی اب سوال پیدا یہ ہوگا کہ جناب یہ تو آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا، ہمارے گھروں کے حالات تو آپ کو معلوم نہیں ہیں، گھروں میں بچے ہیں، ان کے کام ہیں، گھر کے کام ہیں، بھائی مان لیا ٹھیک ہے، اس چیز کی نفی نہیں ہے، ہم نہیں کہتے کہ گھر کا کام نہیں ہوتے، اور گھر کے جتنے کام ہیں ہم عورتوں کو اس پر، جتنا بھی ہم عورتوں کے بارے میں یہ کہیں کہ ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے، گھر کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا انشاءاللہ دنیا آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوگا کہ اگر ان کے ساتھ ساتھ ہم ترتیب بنا لیں
اپنے گھر والوں سے بات کریں، بچوں کی ذہن سازی کریں کہ بیٹا دیکھیں ہم نے ساری زندگی صرف کمانا، آپ کے ابا کو ہم نے ATM کی مشین نہیں بنانا کہ بس ہم کہتے رہیں کہ جناب یہ چیز کم ہے، یہ ہے، فلاں ضرورت ہے، فلاں ضرورت ہے، وہ ساری زندگی دن رات محنت کر کے ہماری ضروریات کو پورا کریں، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے 24 گھنٹوں میں ایک بیٹھ کر وقت بنانا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے مدرسے کا یہ وقت ہے، صبح 8 بجے سے لے کر 12 بجے تک مدرسے کا وقت ہے، میرے گھر کے کام بھی صبح 8 بجے سے 12 بجے تک ہیں۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ سوچیں کہ میرے گھر کے کون سے کام ایسے ہیں جو میں اس وقت میں نہ کروں، ظہر کے بعد کر سکتی ہوں، ظہر کے بعد نہ کروں کہ شام کے وقت میں کر سکتی ہوں۔ تو ترتیب بنا کر ہم قرآن کریم کو سیکھنے کی ترتیب بنائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ جب ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہوں گے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ ہم روزانہ 1 سپارہ پڑھیں، خدا کی قسم کہہ کر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم روزانہ صرف 24 گھنٹوں میں سے 10 منٹ قرآن کریم کی تلاوت کر لیں، دیکھ کر قرآن کریم کو، سیکھ کر قرآن کریم کو اچھا پڑھنے کی کوشش کریں، دل میں یہ جذبہ ہو کہ اللہ مجھے ایسے قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرما کہ میں زمین پر تیرا کلام پڑھوں، آسمانوں پر تو خوش ہو جائے۔ اگر ہمارا یہ جذبہ ہوگا، ہماری زندگی میں بہاریں آئیں گی، ہماری زندگی ایسے خوشگوار ہوگی، لوگ ہمیں دیکھ کر رشک ہم پر کریں گے کہ کاش ان جیسی سکون والی زندگی ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ لیکن یہ ساری کی ساری باتیں میری ماؤں بہنوں بغیر قرآن کریم کی تلاوت کے سیکھے ایسے ہے کہ ہم رواجی جیسے ہم نے پڑھا تھا دادی اماں سے ہیں ویسے ہم پڑھتے رہے تو شاید کچھ غلطیاں ہوں جن کی وجہ سے ہمیں بجائے ثواب کے الٹا گناہ ملی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سیکھ کر جذبے سے، شوق سے ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے فوائد، اس کے ثمرات ہمارے دیکھیں، یہ ایک سیدھی سی بات ہے، عمر کا بہت سارا حصہ گزر جاتا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نماز میں چاشنی، کوئی مٹھاس، کوئی لذت ہمیں محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ گھروں میں قرآن کریم موجود ہے لیکن پھر بھی گھر میں پریشانیاں ہیں، اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں 21واں پارہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اتل ما اوحی، اس کتاب کی تلاوت کیجئے جو آپ پر نازل کی گئی، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجئے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 حکم فرمائے۔ پہلا حکم یہ فرمایا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ واقم الصلاۃ، نماز قائم کریں۔ اور اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے جملہ ارشاد فرمایا وہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز کی خاصیت یہ ہے، تاثیر یہ ہے کہ یہ فحاشی یعنی بے حیائی سے یہ نماز روکتی ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن پھر بھی ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں تو ہم غور کریں کہ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ میں دیسی گھی بھی کھا رہا ہوں، اچھی سے اچھی غذا بھی کھا رہا ہوں، لیکن جسم پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، تو ہم لا محالہ معالج کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہماری غذا تو اتنا عمدہ سے عمدہ ہے لیکن جسم پھر اس کے باوجود بھی لاغر ہے، کمزوری ہے، تھکاوٹ ہے، نیند بے چینی ہے، تو وہ کہے گا کہ جناب آپ کی جسم میں ایک فالٹ ہے، فلاں مرض آپ کو لگی ہوئی ہے، جگر خراب ہے، مثال دے رہا ہوں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ان بیماریوں سے، تو ہمیں وہ معالج علاج کی طرف متوجہ کرے گا۔ تو اب دیکھیں ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن زندگی میں جیسی بہاریں ہونی چاہیے وہ نہیں ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ کا قرآن سچا ہے، اس کی تاثیر بھی حق ہے، ہمیں یہ کیوں فرق نہیں پڑ رہا؟ تو ہم قاری قرآن کے پاس جائیں، علماء کے پاس جائیں، ان سے جا کر کہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں لیکن مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہو رہا، ہو سکتا ہے کہ ہمارا قرآن کریم ٹھیک نہ ہو۔ جس طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں فرائض ہم سے چھوٹ رہے ہوں، واجبات کا ہمیں پتہ نہ ہو، ہماری پاکی جیسے ہونی چاہیے تھی شریعت کے مطابق اس میں کمی ہو۔ اب دیکھیں اس کے بعد جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اب یہ جملہ ہے، اس کو ہم دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دنیا بھر کی ہر چیز سے اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، کہ اچھے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ہمیں تھوڑی سی بھی رضا مل گئی تو یہ بہت بڑی رضا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اور آخری جو جملہ ہے اس میں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اب اس جملے میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ایک عجیب بات فرما رہے ہیں کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
हमारा आने का आज का जो 2-3 बातें हैं मैं उनको दोबारा दोहरा देता हूँ। सबसे पहली बात जो हमने की है आज की नशिस्त में वो ये है कि अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में बहुत सारी नेमतों से नवाजा। उन नेमतों में से एक नेमत औलाद की नेमत है। औलाद की अच्छी तरबियत करना, अच्छा दीनदार बनाना, सच्चा पक्का मुसलमान बनाना, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है। सबसे पहली दरसगाह माँ की गोद होती है। अब देखें दुनिया में हम चलते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, हर दुकानदार से, कारोबार से, ताजर से, जज से, वकील से, दुनिया के जितने भी शोबे हैं उन सब से हमें गिला है। जनाब दियानतदारी ख़त्म हो गई है, रिश्वत का बाजार गर्म है, सूदखोरी है, ये है वो है। सवाल यह है कि ये भी किसी की औलाद है। आज के जवान कल के बच्चे थे, तो अगर इनके वालिदैन ने, इनको पढ़ाने वालों ने, इनके मुअल्लिमीन और मुअल्लिमात ने अगर इनकी सही तरबियत की होती, इनके वालिदैन ने इनकी तरबियत पर सही तवज्जो दी होती, तो शायद हमें इनसे गिला शिकवा ना होता। अब हमें भी एक सबक दिया जा रहा है जनाब, अगर हमने अपनी औलाद की सही तरबियत न की, बच्चों को हमने ये ना समझाया कि बेटा झूठ बोलना कितना बड़ा गुनाह है, ईज़ा पहुंचाना कितना बड़ा गुनाह है, हराम माल कमाना कितना बड़ा गुनाह है। आप औरतें हैं ना, औरतों का मुआशरे में बहुत बड़ा किरदार है। एक माँ है, माँ होने की हैसियत से अपनी औलाद की तरबियत कर सकती है। सुबह शाम उनकी कानों में अगर हम ये बात डालते रहें, बेटा झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है, झूठा शख्स कभी अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, झूठे शख्स की सच्ची बातों पर लोग एतमाद नहीं करते। तो ये अगर हम बच्चों के ज़हन में बातें डालते रहें तो इंशाअल्लाह हमारे बच्चे सच्चे बनेंगे। बच्चों के सामने हम अगर कुरान करीम को देख कर उनकी तिलावत करें तो हमारे बच्चे भी तिलावत करेंगे। तजर्बे से ये साबित है। आप देख लें मौलाना अशरफ हिसाम सब, अल्लाह ताला इनको मज़ीद दीन के काम के लिए कबूल फरमाए। इनका घर भी मुदरसा, इनका मुदरसे में जितने बच्चे हैं, इनके घर में देख रहे बच्चे जितने भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब के सब कुरान करीम पढ़ रहे हैं, घर वाले भी पढ़ा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी ऐसे घराने नसीब फरमाए, हमें अपनी औलादों को ऐसे शौक़ ज़ौक़ के साथ कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। अच्छा फिर देखें, बाज़ औरतें आप में से ऐसी भी हैं, एक बीवी होने की हैसियत से हैं, हम अपने शोहरों को ये कह सकती हैं, आप कह सकती हैं कि हमें हलाल चाहिए, थोड़ा हो हलाल हो। हमारी वजह से कभी आप हराम का एक आना भी किसी से ना लें, दियानतदारी से आप काम करते रहें। जो हमारे मुकद्दर में होगा वो हमें मिलकर रहेगा, हमारे मुकद्दर का कहीं नहीं जाता। आपकी बात, आपकी ये तरबियत हर एक के लिए मुफीद बन सकती है। आपके जो किरदार होंगे, रिश्तेदारों के साथ जो हुस्न सलूक होगा, वो औलाद में मुंतकिल होंगे। तो इसलिए हम इन सब बातों की कोशिश करें। और जो दूसरी बात थी वो थी कुरान करीम के हवाले से, कि कुरान करीम का सबसे पहला हक हम पर यह है कि हम कुरान करीम पर ईमान लेकर आएँ कि ये अल्लाह की तरफ से मुनज़्ज़ल करदा है, इसमें जितने अहकामात हैं सब के सब ठीक हैं, हमें उन पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा कुरान करीम का हक ये है कि हम कुरान करीम को पढ़ें। पढ़ना कैसे है? सही तजवीद के साथ। पढ़ना नहीं आता तो हम पढ़ना सीखें। उम्र का लिहाज ना करें, कोई शर्म कभी महसूस न करें, शौक़ जज्बे के साथ अल्लाह ताला से मांग कर कि अल्लाह इतना अजीम किताब आपने हमें अता फरमाई, दुनिया में सांस है तो चांस है, मौका है, हमें कुरान करीम सही तजवीद के साथ पढ़ने की तौफीक नसीब फरमा। उम्र के जिस हिस्से में हम कुरान करीम सीखें। और एक ये है कि हुकूक में से कुरान करीम के अहकामात पर हम अमल करें। और एक हक ये भी है कि जब हमने खुद पढ़ लिया कुरान करीम, अब हम आगे पढ़ाएं, अपनी औलाद को पढ़ाएं, महल्ले के बच्चे बच्चियों को पढ़ाएं। तो ये कुरान करीम के हम पर कुछ हुकूक हैं। तजवीद के हवाले से कुछ बात हुई, अल्लाह ताला हमें इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिर दावाना।